نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأواخر جوف الليل آخر ودبر كل صلاة المكتوبات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دینی بھائیوں، اس جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں 3 باتوں پر مذاکرہ کرنا ہے، اور یہ تینوں باتیں مسائل سے متعلق ہیں۔ پچھلے جمعہ سے پہلے بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا، مائک کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا، اور تیسری بات ہے فرض نماز کے بعد دعا کا کرنا۔ یہ تینوں باتیں مسائل سے متعلق ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، آستین چڑھا کر نماز پڑھنا، یہاں تک کرتوں کو اٹھا کر نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ، تم اچھے کپڑے پہنو مسجد میں آتے وقت۔ ان دونوں آیتوں کی تشریح میں فقہائے کرام نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔
کپڑا پاک ہو اور سطر کو ڈھانپنے والا ہو، اتنا تو نماز کے لیے شرط کا درجہ ہے۔ کپڑا پاک ہو، سطر کو ڈھانکنے والا ہو، اتنا تو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ ہاں، کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے ان کا۔ دوسری بات فقہا نے یہاں لکھی ہے، مسنون کپڑوں کے متعلق۔ حضرت مجدد زمانہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا کپڑا جس کو مجمع میں، محفل میں پہن کر نہ آ سکتا ہو، ویسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب میں آپ کو قاعدہ بتا دیا ہوں، آپ خود سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی آدمی، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ پھر میرے بارے میں مت سوچے گا، لنگی پہن کر بیلگام نہیں جانا چاہتا ہے تو لنگی پہن کر نماز بھی اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا، اگرچہ لنگی کا پہننا سنت ہے، پیارے نبی سے ثابت ہے۔ سمجھاری بات؟ کیوں؟ اس کے نگاہ میں یہ لباس ادنا ہے۔ میلا کچیلا کپڑا پہن کو یہ دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو اس بندے کے لیے اس طریقے کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اگر یہ ذہن میں بات رہ گئی، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آستین کا چڑھا کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کوئی بھی محفل میں ایسا نہیں رہتا ہے، اور اگر کوئی رہتا ہے تو اس کو لوگ برا سمجھتا ہے۔ تمام فقہائے کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ آستین چڑھا کر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اس بات پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، بچے تو بچے ہیں، بچے کے ابا بھی ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، بچے کے ابا بھی ٹی شرٹ پہن کو آتے ہیں، اور معاف کیجیے گا، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، جب یہ سجدہ میں جاتا ہے تو اس کا یہ نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی کتنے مرتبہ تجربہ ہوا ہوگا، بعض دفعہ تو میری نماز فاسد ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو بولوں کیسے؟ یہاں تو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اعتراض کرنے والے بہت ہیں۔ آپ جس کو کہیں گے وہی آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ ایک بندہ جو ہے، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، بھئی اعتراض کی بات نہیں ہے، معاف کرے اللہ پاک، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ ایک بندہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کہاں پڑھ رہا ہے معلوم آپ کو؟ میرے روم سے باہر، وہ میرا روم ہے نا، میں نے اس کو بتایا تو الٹے مجھے سمجھا رہا ہے۔ میں نے کہا جا بھائی، اب تم کو کون کہے گا؟ اتنے چھوٹے ٹی شرٹ پہن کو آتے ہیں، اتنا اس کا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے، جب یہ سجدے میں جاتا ہے جس کا نالی نظر آتا ہے۔ خود اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اب پیچھے والے کی نگاہ پڑ گئی ہے، اللہ معاف فرماوے، اس کو بھی گنہگار اس نے کر دیا ہے۔ دو چار حضرات تو بس ٹھان ہی لیے ہیں کہ مجھے یہیں دکھانا ہے اور کہیں نہیں دکھانا ہے، اس کو آپ کہیں گے بھی تو وہی پہن کے آئیں گے۔ میرے دوستو، پہننے پر اعتراض نہیں ہے،
آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کا کپڑا 1 یا 2 انچ اوپر کو اٹھتا ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو 3-4 انچ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ آپ کے وہ کپڑے جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور جس کو آپ نے اسٹائل سمجھ کے پہنا ہے، کبھی آپ پیچھے والے سے پوچھئے، آپ کے بنیان اور آپ کے ٹی شرٹ اور وہ چھوٹا شرٹ جس کو فیشن کے نام پر آپ نے نماز کو نیلام کر دیا ہے، پیچھے والے کو آپ کا کیا کیا نظر، ناف سے لے کر سطر ہے میرے بھائی، یہ سطر ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ادھر یہ دکھ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کدھر آپ جا رہے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یوں ہی بول دیا گیا ہے، آپ میں سے ہر کسی کو ایسے کچھ بندے نظر آ گئے ہوں گے، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کی نماز کو بنانے کی فکر میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ مرد کے لیے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا سطر ہے، کھل گیا نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسا کپڑا پہن کے آیا جائے جس سے سطر نہ کھلے، سطر ڈھکا ہوا رہے۔ آپ کو بات یہ چل رہی تھی کہ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا اور اسی پر ٹی شرٹ تو بالکل چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے امداد الفتاوی، اور حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی کتاب فتاوی رحیمیہ، حضرت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، یہ اردو کتابیں ہیں، ہندوستان کے فتاوی کتابیں ہیں، ورنہ آپ فقہ میں جو بھی کتاب اٹھائیں گے اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس حالت میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر سطر دکھ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں رہتے ہیں اور اس کو نماز میں شرکت کرنی ہوتی ہے، جلد بازی میں یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، سنا گئی بات، اور اپنے آستین کو گرا نہیں پاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل قلیل کے ذریعے دوران صلاۃ اب اس آستین کو گرا لیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، فقہا نماز کے اندر بھی اس کو کہہ رہے ہیں صحیح کرو، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ عمل قلیل کی حضرت نے تھوڑی سی تشریح کی ہے کہ آپ رکوع میں ہیں تو ایسا مت کرنے لگیں، یہ عمل کثیر ہو جائے گا، آپ کا نماز ہی چلا جائے گا ہاتھ سے۔ کچھ فاصلے سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نمازی ہی میں ہیں تو وہ عمل قلیل ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ یہ ناٹک کر رہا ہے تو پھر یہ نماز میں نہیں ہے، ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، عمل کثیر ہو جائے گا۔ سمجھ گئی بات؟ مسئلہ بتا دیا ہوں، علماء کرام کا اختلاف ہے کہ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کے کہہ دیں نماز میں ہے تو سمجھا جائے گا یہ عمل قلیل ہے، یعنی تھوڑا عمل ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جس کو لوگ دیکھ کے کہہ دیں کہ نماز میں نہیں ہے، مثلاً ایک آدمی ایسا کر لے رہا دونوں ہاتھ سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نماز میں نہیں ہے، شاید نماز پڑھنا چاہ رہا ہے ابھی۔ ہاں ایک آدمی ایسا کر رہا ہے تو آپ کہیں گے کیا؟ کہ نماز میں ہے۔ تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری فرماتے ہیں رکوع کے اندر تھوڑا صحیح کر لے، مکمل صحیح نہیں ہوا تو اب کھڑے ہوگا نا، تو اب یہاں پہ تھوڑا صحیح کر لے، پھر تھوڑا سجدے میں جا کر صحیح کر لے، اس طرح کرتے کرتے عمل قلیل کے ذریعے اپنے آستین کو درست کر لے۔ تو مسئلہ سب کو پہنچ گیا بھائی؟ اپنے دوستوں کو یہ بات پہنچائیں جو حضرات ایسے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جو سجدہ میں جاتے ہیں ان کا نظر آ جاتا ہے پیٹھ تو چلو پیٹھ کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
دوسری بات یہ ہے مائک اور لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا پڑھنا. جب یہ مشین ایجاد ہوئی تھی تو ایک اس وقت علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ بن گیا تھا. جتنا اہم مسئلہ اس وقت تھا اتنا ہی آسان اب ہو گیا ہے. ہو نہیں گیا ہے ہم جیسے اماموں نے کر لیا ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ ان مائکوں کو مسجد میں لانے کی اجازت کن شرائط کی بنیاد پر فقہا نے دیا تھا. ان شرائط کو بھول گئے ہیں. حضرت تھانوی جیسے جلیل القدر علماء مرتے دم تک یہ فتویٰ دیتے رہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز جائز نہیں ہے. حضرت تھانوی کی تحقیق سے سب کی گردن جھکی رہتی ہیں. یوں ہی نہیں حضرت تھانوی. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی لیکن حضرت تھانوی کی بات آپ کو تھوڑی سی سمجھانا چاہتا ہوں. کتنے بڑے عالم ہیں. جب مکہ اور مدینہ پر علماء نجد کا قبضہ تھا اور انہوں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ لوگ صحابہ کے قبروں کی تعظیم کرنے لگے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پجاری بن جائیں ہندوستان والوں کی طرح. تو بہت سے صحابہ کرام کی قبروں کو شہید کرنے لگے. سارے قبروں پر سے کتبہ کو اٹھا دیے. پریشان ہو جائیں گے. ابھی میں گیا, پوچھتے رہ گیا پولیسوں سے, جنت البقیع کے اندر پوچھتے رہ گیا کہ بھئی ازواج مطہرات کا قبر کیا ہے, کون سا ہے. کسی نے نہیں بتایا. کسی نے نہیں بتایا. کیوں؟ بتا دیں گے تو بھیڑ لگے گی. اچھا, جن لوگوں کو معلوم تھا وہاں پہ جمع ہے. تو میں اور مولانا فیض ہم بھی جمع ہو جا رہے تھے. ایک مصری ایک عالم ملا, مصر کے ایک عالم. تو میں نے انہیں سے عربی میں بات کیا اور میں نے تعارف کیا کہ میں دیوبند سے فارغ ہوں. تو اس نے مجھے ایک نقشہ دیا پرانا جنت البقیع کا, جس پہ لکھا ہوا تھا یہ حضرت عائشہ کا قبر ہے. یہ اتنی خوشی ہوئی مت پوچھیے. سونا ملے سر کا. میں اور مولانا فیض خوشی روم پہ آئے, سارے دوستوں کو بتائے دیکھو یہ نقشہ ملا ہے. تو اس وقت علماء نجد نے ارادہ کر لیا, پیارے نبی کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ یہود و نصارہ جہنم میں گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کے قبر پر عمارت بنائی. اب مسئلہ آ گیا تھا گنبد خضرا کا. بالکل ان کو شہید کرنے کا یہ لوگ فیصلہ کر لیے تھے. بالکل سارے صحابہ کرام کے اوپر سے یہ ہٹا دی گئی جتنے جگہ پہ عمارتیں تھیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر گنبد خضرا کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے. ایک وقت ہندوستان آتا ہے, دیوبند میں مشورہ ہوتا ہے, سارے علماء, حدیث صاف ہے, صاف حدیث بخاری کی حدیث 10 جگہ ہے کہ جس نے نبی کے قبر پر عمارت بنائی جہنم میں جائے گا, اور یہود و نصارہ ہلاک و برباد ہوئے اسی لیے. سارا علماء کرام ہندوستان کے سارے پریشان ہیں میرے دوستو. حضرت تھانوی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل صدرہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے سینے کو کھول دیا اور کہا علماء و نجدیو, سعودی عرب کے علماء سنو, میرے نبی کے قبر پر عمارت نہیں بنی ہے, عمارت پہلے سے بنی تھی. حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا وفات ہوا ہے, گھر پہلے سے تھا اس لیے بنیاد نہیں توڑی جائے گی. سارے علماء نے آپ کے ہاتھ کو چوما ہے. حدیث میں کہا گیا بنانے کے متعلق یہ بنا ہوا پہلے سے تھا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ مائک پر نماز پڑھنا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے. یہ کون سا مجمع ہے یہ 200 کا؟ پیارے نبی کے زمانے میں 1 لاکھ کا مجمع تھا. مائک تو دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. نماز اس وقت کیسے ہوئی؟ آپ کو یاد ہے عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع پہ موقع میں کتنے ہیں؟ ایک جہاد کے اندر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے.
50 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اتنے نمازیوں کو نماز پڑھانے کا کیا نظام تھا؟ وہی نظام شریعت کا ہوگا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا۔ اس وقت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، بہت بڑے مفتی اعظم تھے، مفتی شفیع صاحب تھے جو ہے تھانوی کے شاگرد تھے، مفتی ظفیر صاحب تھے جو تھانوی کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے کچھ شرائط کے ساتھ جواز کا فتویٰ دیا۔ بالآخر اور تحقیق ہوئی اور سائنس کا جب ایجاد ہوا، ان سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا مائک سے جو آواز دور تک پہنچتی ہے یہ آواز مشین کی نہیں ہوتی ہے بلکہ امام کی ہوتی ہے۔ تب مسئلے میں تھوڑی نیچے پن ہوا اور یہ تحقیق ہوا کہ جائز ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ اگر امام کی آواز سارے مقتدی کو نہ پہنچے تو، سنا رہی بات؟ اب یہ 4 مصلی ہیں، مائک لگائیے تو، اور 10 مصلی ہیں، مائک لگائیے تو، مکروہ ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتاوی عثمانیہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جو اس وقت ہند و پاکستان کے سب سے بڑے مفتی مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب فتاوی عثمانیہ ہے، حضرت اس میں تحریر فرمایا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آواز مسجد کے باہر نہ جائے۔ آپ امام قرآن پڑھیں گے اور بازو والا گانا سنے گا تو گناہگار اس کو کون کیا ہے؟ کون کیا ہے؟ بازو کے دکان میں ہنسی مذاق ہوں گے، یہ گناہگار اس کو کون کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھیے راتوں کے وقت میں بعض جگہ پہ تراویح اوپر کے مائکوں میں ہوتا ہے، محلوں میں سنائی جاتی ہے اور عورتیں گھروں میں اپنے کام میں لگے رہتی ہیں۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر مائک کے استعمال کے بغیر نماز ہو سکتی ہو تو فقہا نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے وکو کا استعمال، میں تو اس کو کہتا ہوں سراسر درستی نہیں ہے۔ ایک ساتھی سے میں نے پوچھا وکو کیا ہے تو کہا مولانا جب اس پہ قرات ہوتا تال ملتا ہے، تو میں بولا کیوں ڈانس کرنا ہے کیا؟ تال ملتا ہے کہتے نظریہ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ آپ سادے مائک کے متعلق فقہا کا یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو جس مائک میں آواز گشت کر کے نکلتی ہو اور سننے والے کو جھم جھم کی آواز آتی ہو، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ ایک تیسری بات ہے اور جو آج کے بیان کا سب سے اہم بات ہے، تفصیل سے مجھے یہی بات بیان کرنی تھی، آپ کچھ وقت زیادہ لے کے بیٹھ جائیے۔ فرض نماز کے بعد دعا کرنا، دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، فیصلہ مجمع خود کرے گا، کیونکہ ہمارا فیصلہ آپ نہیں مانتے نا۔ یہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، یوں دعا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کے آپ نہیں ہیں، مفتی صاحب کے باپ بنے سر کا ہے، بس ہوئی اعتراض کرنے کے لیے منہ کھل گیا۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، دونوں بات علم میں رکھیے۔ دیکھو میرے دوستو، علم نہ ہو تو علماء سے پوچھ لی جائے، اعتراض نہ کی جائے۔ پہلی بات یہ ہے فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی کے لیے دعا کا کرنا، اور دوسری بات یہ ہے دعا کا جوڑ سے کرنا۔ دونوں بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اس وقت مت پوچھئے، کچھ لوگ پیدا ہو گئے زمین میں سے اور وہ بتا رہا ہے اپنے عمل سے کہ بس میں ہی ہوں جو ہوں، اب تک جو لوگ تھے سب غلط تھے، نماز پڑھا کی اٹھا چھٹا کی، بس ایسا سمجھ میں آئے گا کہ یہ بغیر پڑھے ہوئے حضرت تھانوی سے، اور یہ کہتے ہیں نا بخاری کو بھی مانتا ہوں، بخاری کو نہیں مانتے، بخاری ان کو لگی ہوئی ہے، بخاری نے باب قائم کیا ہے فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا۔ غیر مقلد جس کو کہتے ہیں، یہ ان کا مذہب یہ ہے فرض نماز کے بعد دعا کرنا بدعت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟
آپ دیکھیں گے یہ ایسا آئیں گے جیسا کوئی مار رہا ہے، اٹھیں گے، چھٹیں گے، بھاگیں گے۔ آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، حدیث کا حوالہ دیا ہے، صحابی کا حوالہ دیا ہے، جس کو طبیعت چاہے کتاب میں دیکھ لے، نہ ملے میرے پاس وہ کتاب کو دیکھ لے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسما، پیارے نبی سب سے جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ سنا گئی بات؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ پیارے نبی سب سے جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے کی دعا، دبر صلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد والی دعا۔ سنا گئی بات؟ فرض نماز کے بعد والی دعا۔ تو معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے حکم لگایا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الدعوات کے اندر 2 باب قائم کیے ہیں، علم میں رکھیے گا۔ پہلا باب قائم کیا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، اور حدیث سے ان کو ثابت کیا ہے کہ دعا کی جائے گی۔ دوسری بات انہوں نے بیان کیا ہے کہ دعا میں ہاتھ کا اٹھانا، اس کو بھی انہوں نے ثابت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، ابو الاسود عاملی فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما سلم انحرف رفع یدیہ ودعا او کما قال، فرماتے ہیں ابو الاسود اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں، ان کے ابا کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے تو ہمارے طرف متوجہ ہو گئے، متوجہ ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ سمجھا گئی بات؟ اتنی بات یہ حضرات بھی مانتے ہیں۔ سمجھا رہی بات؟ آگے کہتے ہیں مقتدی کہاں کیا ہے؟ میں نے کہا رکوع میں امام گئے تھے تو مقتدی گیا تھا کہ نہیں؟ وہاں کہا تھا کہ اللہ کے نبی رکوع میں گئے تو مقتدی بھی گیا۔ سب سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ عمل مقتدی بھی کر رہا ہے، مقتدی بھی سمجھ آ رہی بات بھائی؟ امام جب یہ کر رہا ہے تو مقتدی بھی کرے گا، اور پیارے نبی دعا فرمائے صحابہ نہ کرے، یہ تصور سے باہر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ پیارے نبی دعا فرمائے صحابہ نہ کرے، یہ تصور سے باہر ہے۔ ایک عام امام نہیں ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے درمیانی ہاتھ اٹھا کو دعا کر رہے ہیں۔ سمجھائی بات؟ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کے بعد ان کو کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نماز میں کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں، اور دیکھیے سمجھ میں نہیں آتی بات، چلو یہ امام حنیفہ کا مسئلہ ہو، ارے امام مالک بھی وہی کہتے ہیں، امام شافعی بھی وہی کہتے ہیں، امام احمد بھی وہی کہتے ہیں، امام حنیفہ بھی وہی کہتے ہیں۔ چاروں امام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ہوگی، امام اور منفرد مقتدی سب کریں گے دعا کو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدعاء مستحب للامام والماموم والمنفرد بلا خلاف، کہ امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور منفرد کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، یہ مسئلہ بغیر اختلاف کے ہے۔ اختلاف کب پیدا ہوا؟ اب پیدا ہو گیا ہے، اب پیدا ہو گیا ہے، اور یہ اختلاف بالکل ایسے ہی ہے۔
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے گی، اور وہ دعا قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک دوسری بات جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم ثابت سمجھتے ہیں۔ دعا کو زور سے کرنا امام کے لیے تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہے، مکروہ ہے، اور آپ اسی امام سے خوش ہیں جو گانا گا کے جاتا ہے، تو مسئلہ معلوم نہیں۔ اور آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، تو میں چند کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، آ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فتاوی رحیمیہ، اس میں حضرت نے ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے دعوت سبیل الدعوات، ایک کتاب مستقل اس پر لکھی ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے فتاوی عثمانیہ، انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی ایک فتویٰ کتاب ہے کفایت المفتی، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ امام کے لیے جوڑ سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ سنا گی بات؟ ثابت کیا نہیں ہے؟ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد زور سے دعا کیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے ہر آدمی اپنی ارادوں کو اللہ کے سامنے رکھے۔ امام تو ربنا ظلمنا رٹا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے، ارے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے گھر میں بیماری ہے، وہ دعا کیجیے نا۔ سمجھا رہی بات؟ اور امام کو کیا معلوم کہ یہاں پر کس کی کیا ضرورت ہے؟ امام تو ربنا آتنا رٹا ہے، ربنا ظلمنا رٹ لیا ہے، اور آپ بھی گنگناتے رہتے آمین آمین۔ ارے بھائی، آپ اپنے ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیے، اور ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ امام آہستہ دعا کریں گے، مقتدی آہستہ کریں گے۔ امام الگ دعا کرے گا، مقتدی الگ دعا کرے گا۔ دوسری بات حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی اس صورت میں کمی یہ ہوتی ہے جب امام صاحب گلے لگا کے دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو جو لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہوتی ہے اس کا ذہن ادھر پہنچ جاتا ہے۔ اور دعا تو دعا، نماز میں بھی اگر زور سے قرآن پڑھی جا رہی ہو، جماعت سے نہیں ہو رہی بات، سمجھا رہی بات؟ ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، اور بازو والے کو نماز میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ سمجھا رہی بات؟ ایک آدمی زور سے قرآن نماز پڑھ رہا، قرآن نماز میں پڑھ رہا ہے، اور بازو والا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب اس کا نماز میں قرآن پڑھنا مکروہ ہو جائے گا۔ یہ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ الگ الگ نماز کی، کہیں جماعت کی نماز، جماعت میں تو جہاں پہ زور سے پڑھنا ہے پڑھنا پڑے گا۔ تو جب نماز کی بات ہو رہی ہے تو پھر تنہا قرآن زور سے پڑھنا، اور جب قرآن کی بات یہ ہے تو باتیں کرنا، دیکھو کہاں تک چلی گئی بات۔ اس لیے میرے دوست ان باتوں کو سمجھیں میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ زور سے دعا کرنے سے امام جب کریں گے اور مقتدی آمین آمین کہے گا، تو جو دو چار بیچارے نماز جن کے چھوٹ گئے ہیں، کتنی مرتبہ میں جب بڑی سٹیوں میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ جانتا ہے میرا بھی ذہن امام کی طرف پہنچ جاتا ہے کہ امام کیا دعا کر رہا ہے، میں اپنی نماز میں رہتا ہوں اور ذہن امام کی دعا کی طرف رہتا ہے۔ ایسی صورت میں دعا کرنا مکروہ ہو جائے گا، دعا کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ دو بات ہم کو ابھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، ہاں امام اپنی دعا کریں گے، مقتدی اپنی دعا کریں گے، سمجھائی بات؟ آہستہ سے کریں گے، اور دل میں اگر کسی کو شبہ ہو تو کتابیں انشاءاللہ 40,000 میرے پاس ہے، 40,000 نامہ یاد نہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، آ کے دکھا دیں گے ہم آپ کو کتاب۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ دعا کتنی دیر ہونی چاہیے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن ہے مختصر دعا ہونی چاہیے، اور مثال دیا ہے کتنی؟ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ذو الجلال والاکرام، یہ مثال دی، اتنی بڑی دعا ہونی چاہیے جن نمازوں کے بعد مسنون ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت معاذ نے نماز لمبی پڑھایا تھا اور شکایت دربار نبوت میں پہنچ گئی
پیارے نبی نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، افتانون یا معاذ فتنہ پھیلاتا ہے لوگوں میں، تیرے پیچھے بیمار بھی نماز پڑھتا ہے، تیرے پیچھے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو کہہ کے آیا جاتا ہے میں اب بھی آ رہا ہوں دودھ لے کر کے، اور اب بھی آتا ہوں یہ سامان لے کر کے، اور تیرے پیچھے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کھیتوں میں کام کر کے تھک کے چور چور ہو جاتے ہیں، اور تو لگتا ہے نمبی نماز پڑھانے۔ نماز میں یہ ڈانٹ پڑی ہے تو دعا میں گلے لگا کو۔ ہاں مسئلہ یہ ہے جب امام اپنی دعا ختم کر دے تو چونکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، آپ بھی اٹھ کو مت چلے جائیں، جس کو فرصت ہے اپنی دعاؤں میں الہا وزاری کریں، پروردگار سے مناجات کریں، آپ انفرادی طور پہ دعا کو لمبی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، آستین چڑھا کر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، ٹی شرٹ اور ایسے شرٹوں میں نماز پڑھنا کہ رکوع اور سجدے میں جاتے وقت ہمارا سطر کھل جاتا ہو، نماز کا پڑھنا، بلکہ کھل جاتا ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور نہیں کھلتا ہو تو مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بغیر ضرورت کے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں مکروہ ہے، اور یہ وکو پکو کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھ آ رہی بات؟ یہ سب خواہش ہے، خواہش ہے، خواہش ہے، دل اچھی آواز آنا، کیوں ناچ کرنا ہے کیا بھائی؟ ابھی کہا نا، ایک بندے سے میں پوچھا وکو میں کیوں، انہوں نے مولا تال ملتا کہتے، تال کو ناچ کرنا ہے کیا؟ تال ملائے گا یہ؟ بالکل میرے دوستوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جواب بھی وہ کیسا دیا تو میں بھی جواب کیسے دیتا اس کو؟ تال ملتا کہتے، ناچنے والے کو جو تال ملا کر ناچنے تھے ویسے ملاتا کہتے، مقتدی کو نچائے گا یہ۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اچھی آواز والے کی امامت بہتر نہیں ہے، مسئلہ جو سب سے زیادہ جانتا ہو اس کی نماز بہتر ہے، یاد رکھیے گا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے صحابہ میں سب سے اچھی آواز کس کی تھی؟ ارے بھائی کس کی تھی؟ حضرت ابن کعب کی تھی، اقرا تھے، پیارے نبی کی زبان سے شہادت نکلی ہوئی ہے سب سے اچھا قاری ابی ہے، لیکن نماز کس کو پڑھانے کے لیے کہا ہے؟ ابو بکر کو کہا ہے۔ سنا رہی بات؟ تو وکو میں اچھی آواز آئے گی اس لیے اچھا، یہ نہیں ہے شریعت میں مطلوب۔ ہاں، اور دوسری بات ہمیں معلوم ہوا کہ دعا فرض نمازوں کے بعد حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں امام اپنی دعا کریں گے، مقتدی اپنی کریں گے۔ جن نمازوں کے بعد سنن ہے مختصر ہوگی، جن نمازوں کے بعد سنن و نوافل نہیں ہے اس میں تھوڑی سی لمبی دعا ہو جائے گی، اور دعا آہستہ ہوگی۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، کیا کہوں، لوگ تو اعتراض ہی کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے اعتراض کر دیا، میں نے بھی تو اب سن لینا پڑتا ہے بھائی، کچھ بولوں تو آپ لوگ امام کو نکال کو بھگائیں گے نا، ویسا ہے۔ گھر میں ہماری بات ہماری بیوی نہیں سنتی ہے، لیکن یہاں سنا لیتے ہیں، یہاں سنا لیں گے، جس دن اللہ سنے گا اس دن آپ دیکھ لیجئے گا۔ اردو میں دعا کرنا فقہا نے لکھا ہے کہ عادت بنا لینا مکروہ ہے فرض نمازوں کے بعد۔ سمجھ آ گئی بات؟ فلاں عالم کیے ہیں، فلاں عالم کیے ہیں، جائز کیے ہیں، اس کی عادت بنا لینا مکروہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات بھائی؟ ہاں، انفرادی طور پہ جو دعائیں کر رہے ہیں آپ حضرات نماز کے بعد، اس میں آپ اردو میں کیا مراٹھی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ساری زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ساری زبانوں کو جاننے والا ہے۔ ایک دو چھوٹے اعلان ہیں، کچھ خواتین آئی ہیں ضرورت مند ہیں، اس کو آپ امداد کرتے جائیں، اور مسجد والے ہیں وہ اپنا اعلان خود کریں گے، جس طرح ہم ہاں آپ اعلان فرما دیجیے گا، میں اپنی بات پہنچا دیتا ہوں۔ جس طرح ہم حضرات دوسرے یہاں پہنچتے ہیں اور کچھ لے کے آتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ یہ حضرات آئے ہیں یہ بھی کچھ لے کے جائیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اچھے کاموں پہ مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر مدد مت کرو، کیونکہ گناہ کے کام پہ مدد کرنے والا گنہگار ہے، اور نیکیوں کے کام پر مدد کرنے والا نیکوکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے قربانی کے عنوان پر باتیں ہوگی، اور حجاج کرام جو جا رہے ہیں انشاءاللہ ان عنوانوں پہ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔